بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ امام زمانہ پہ درود و سلام ہو، جو کون ہے؟ جو رسول خدا کی دعوت اسلام کے وارث صولت الحیدریہ کہ عزیزان گرامی مرحوم خواجہ نصیرالدین طوسی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو صولت طاقت اور ہمت اور اس حشمت امیر المؤمنین کے وارث صاحب زمان، عصمت الفاطمیہ، پھر حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، عبادت السجادیہ اور آثار الباقریہ، معاصر الصادقیہ اور ہیبت اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غیظ الکاظمیہ والحجج الرضویہ۔ آٹھویں امام کے لکھا حجج جمع حجت کی مناظر یا پروفز، جتنے مناظر آٹھویں امام علیہ السلام نے کیے ہیں اتنے کسی امام نے نہیں کی، اور ان مناظروں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نہیں بھی مانتے تھے، جو امام کی دشمنی میں سوال کرنے آتے تھے، وہ ماننے والے بن کے جاتے تھے۔ اور یہ کئی مرتبہ امام نہیں جاتے تھے کہ مناظرہ کر لو، امام نہیں، ایسا نہیں تھا، امام نہیں جاتے تھے، بلکہ مأمون کا یہ معمول بن گیا تھا کہ امام کے مناظرے کروائے تاکہ ایک بھی اگر سوال کا جواب نہ دے سکیں تو میں پوری زندگی شیعوں کو تانے دیتا رہوں گا کہ تم کہتے ہو تمہارے امام علم لدنی کے مالک ہیں، فلاں مقام فلاں مرحلے پہ فلاں آدمی کو علیہ باللہ مثال کے طور پہ خدا نہ خاصہ امام جواب نہیں دے سکے، لیکن اس نے اتنے زیادہ مناظرے امام کے کروائے کہ وہ اس کا جو پورا پایتخت تھا، اس کا جو محل تھا جہاں پہ امام کی جاسوسیاں ہوتی تھیں، یعنی 24 گھنٹے وہ کہتا تھا امام کی جاسوسی ہونی چاہیے۔ اور ایک آدمی نے کہا بھی ہم 24 گھنٹے تو جاسوسی نہیں کر سکتے، اس نے کہا نہیں، ہر چند پہر پہ آدمی بدلتا رہے، مجھے آگے پوری رپورٹ چاہیے، کسے خط لکھتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کون ملنے آتا ہے، کسے پیسے بھیجتے ہیں، خمس کس کو جاتا ہے، وکالت کس کو دے رہے ہیں، نمائندہ کسے بناتے ہیں، سوالوں کے جواب کیا لکھ رہے ہیں، میرے خلاف کیا بات ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ تو اب ایک مرتبہ اس نے صبح آنے والے سے پوچھا رات تم نے کیا دیکھا؟ کہا پوری رات تہجد میں رہے۔ کہا ان کی تہجد کی نماز کیسی تھی؟ اب جاسوسی تو کروانی ہے تو کیا پوچھے گا؟ کہا تہجد کی نماز کیسی تھی؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے۔ صبح والے سے پوچھا جب تم صبح پہنچے تو کیا کر رہے تھے؟ کہا قرآن کی قرات کر رہے تھے، تلاوت فرما رہے تھے۔ کہا قرآن کیسا پڑھتے ہیں؟ کہا لگتا ہے قرآن نازل ہی ان کے لیے۔ یعنی جس بھی جاسوس ہے، یہاں تک بڑے بڑے مفکرین شیعہ، بڑے بڑے مورخین مفکرین کہتے ہیں کہ مأمون کے اکثر جاسوس امام رضا کی جاسوسی کرتے کرتے شیعہ ہو گئے، کیونکہ وہ سوائے عبادت اور عظمت کے کچھ دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ ہے تو اب یہ جو دور ہے عجیب کہ جب امام علیہ السلام کی متعلق، تو اس لیے آٹھویں امام علیہ السلام نے جو مناظرے کیے اس میں اسقف اعظم سے میں اگر ایک آدھا مناظرہ ہو سکا تو سناؤں گا بھی، لیکن یہاں پہ جو میں نے حدیث سلسلۃ الذہب کو پیش کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے نیشاپور میں یہ حدیث سنائی، جہاں پہ ایک ماحول تھا جس میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں اپنے بابا سے، وہ اپنے بابا سے، کرتے کرتے رسول خدا نے، کہ اللہ نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ سب کو سوچنے پہ مجبور کیا، اور امام نے کہا کہ میری اس سواری کو چلا دو۔ جیسے ہی امام کی سواری نے حرکت کی، سب دیکھنے لگے کیونکہ سب لکھ چکے تھے، قلم چل رہے تھے جب امام ارشاد فرما رہے۔ اب سب سوچنے لگے یعنی کیا مطلب، صرف لا الہ الا اللہ کہیں اور نجات مل گئی؟ امام نے کہا بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرائط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِہا، اور لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا ہوں۔ دیکھیں امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں نا بہت گہرا تھا۔ جیسے ہی امام پہنچے محل میں مأمون کے، اس نے فوراً امام کا استقبال کیا، لوگوں کو بلایا، اور پہلے ہی دن امام کے سامنے پیشکش رکھ دی کہ بھئی آپ میرے ولی عہد بنیں گے۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے ولی عہدی قبول نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ کو بننا پڑے گا۔ امام نے کہا تو پوچھ رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم لوگ، are you asking me or are you telling me؟ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں ولی عہد بنوں یا بتا؟ اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے تو مجھے قبول نہیں ہے، اور اگر زبردستی ہے تو جو چاہے لکھ دے۔ تو ایک مرتبہ اس نے بار بار زور دیا کہ نہیں آپ کو ولی عہدی قبول کرنا ہوگی۔ دیکھیں امام علیہ السلام نے نیشاپور میں حدیث سلسلۃ الذہب میں فرما دیا میں توحید کی شرائط میں ہوں، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ امام نے اس لیے حدیث سلسلۃ الذہب کو فرمایا تھا کہ میں توحید کی شرائط میں ہوں، تجھ جیسے ظالم کی ولی عہدی کی حیثیت کیا؟
یعنی امام پہلے ہی روشن کر رہے تھے کہ ولی عہدی کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ہم توحید کی شرائط میں ہیں۔ اب وہاں پہ ایک مرتبہ بہرحال یہ پوری ایک بحث ہے کہ اس نے کہا نہیں آپ کو ولی عہد، امام نے کہا پھر جو چاہے لکھ، نہیں ولی عہد لکھنا ہوگا اور آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ امام نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ تھوڑی سی توجہ کر لیجئے، آپ سب لوگ میرے پاس آئیں کہ مولانا صاحب آپ ہمارے قاضی بن جائیں، آپ ہمارے جج بن جائیں۔ میں آپ سب لوگوں سے کہوں کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کا جج ہوں، لیکن میں فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں شاید۔ اگر میں کہوں کہ میں جج بنتا ہوں لیکن فیصلہ کوئی نہیں کروں گا تو کیسا جج؟ جب فیصلہ ہی نہیں کر رہے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے جج نہیں۔ امام علیہ السلام نے بھی یہی ایک شرط رکھی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، یعنی کوئی بھی میں جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے ولی عہدی کے جو عہدہ ہے اس کے جو شرائط ہیں اس کو کوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 2 برس گزرے، ایک آدمی کو لایا گیا اسی کے دربار میں، محل میں مامون کے، اور اس کو لانے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ وقت بادشاہ سلامت جو بھی آپ کہہ لیں، یہ آدمی چور ہے۔ مامون نے اس کی طرف دیکھا، کہا تم چور ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تم چور ہو؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں۔ کہا جانتے ہو 3 مرتبہ اقبال جرم کرو گے تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کہا ہاں جانتا ہوں۔ کہا پھر اقبال جرم کیوں کر رہے ہو؟ ابھی تو گواہ بھی نہیں آیا۔ کہا یہ اس لیے اقبال جرم کر رہا ہوں کہ مجھے سزا کون دے گا؟ مجھے چوری کی، دیکھیں بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس بات کا خیال نہیں کر رہے کہ مجھے اگلے مہینے پھر پاکستان جانا ہے۔ یعنی اس نے پہلا ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ چور نے کہا کہ مجھے چوری کی سزا کون دے گا؟ دیکھیں شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے جو انسان خود چور ہو وہ چور کو سزا کس منہ سے دے گا؟ تو اس چور نے کہا کہ مجھے سزا کون دے گا؟ چوری کی سزا کون دے گا؟ کیا مطلب؟ کہ تو سزا دے گا۔ ایک مرتبہ اس کو غصہ آنے لگا، آگ بگولا ہو گیا بالکل، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ تیری اتنی ہمت، تو مجھ سے اپنے خلیفہ سے، اپنے امیر المومنین سے ایسے بات کرے گا؟ اس نے کہا کہ تو نہ صرف چور ہے بلکہ تیرے باپ بھی ایک بیت المال سے پیسوں سے کنیز خریدتا ہے، اس سے تو پیدا ہوگی، تو پوری امت کی ملکیت ہے، تیرا تو حق ہی نہیں ہے کہ تو فیصلہ کرے۔ پتہ نہیں جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ مامون ایک مرتبہ چیخنے لگا پوری اس مجمع کے اندر، اور چیخ کے کہنے لگا کہ فرزند رسول اللہ فیصلہ کیجئے، میری توہین ہو رہی ہے۔ امام نے کہا بھول گیا 2 برس پہلے جب تو نے اعلان کیا تھا تو میں نے کہا تھا فیصلہ کچھ نہیں کروں۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ امام علیہ السلام نے اس کو وہ 2 برس پہلے کی بات یاد دلا، کہا کہ یاد کر جب میں نے شرط رکھی تھی کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کہا نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، توہین میری ہو رہی ہے۔ دیکھیں جب اس نے جب ولی عہدی کا مسئلہ کہا تھا تو امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ ولی عہدی وہ قبول کرے۔ دیکھیں میں پہلے تو توحید کی شرح، دوسرے یہ کہ جو جانتا نہ ہو جو بات تک رہے گا، مجھے پتا ہے، یہ لوگ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ کہ میں پہلے چلا، مجھے زہر دے دی جائے گا، یعنی امام فرما رہے تو قاتل ہے، تو میں جب بات تک ہوئی نہیں تو ولی عہدی کیسی؟ امام نے سب باتیں اس کو کہیں۔ اب اس نے کہا نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، بات حرف مجھ پہ آ رہا ہے، اس آدمی نے میری توہین کی ہے۔ امام نے کہا پھر سن، یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ لیکن امام علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کے اجداد کی سیرت تھی کہ ظالم کو کئی مرتبہ آئینہ دکھانا واجب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ عزیزان گرامی ایک مرتبہ مامون اترا اور وہیں سے اس نے وہیں سے فیصلہ لیا کہ میں امام علیہ السلام کو زہر دوں گا۔ عزیزان گرامی امام علیہ السلام کو جتنا زیادہ مامون کوشش کرتا تھا امام علیہ السلام کو نیچے دکھانے کی، قدرت کو ضد تھی کہ حق جھکنے نہ پائے۔ امام علیہ السلام اتنا ہی زیادہ روشن ہو کے ان لوگوں کے درمیان میں چمکتے تھے۔ عزیزان گرامی یہ جو آج ایران میں اکثریت شیعہ ہے یہ امام رضا کا صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اکثر خود مامون کے درباری امام رضا کے شیعہ بن چکے، یعنی حکمران کے ساتھی تھے ظاہری طور پہ لیکن ان کے دل امام رضا علیہ السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ خود اس کا اپنا گھر، بہت سے اپنے خاندان کے لوگ امام رضا علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے۔ عزیزان گرامی اور یہ صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام کے علم اور کردار کا کمال تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگ شکوہ لے کے آئے، مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، میں جلدی صرف اشارہ کروں گا کہ بادشاہ سلامت یا خلیفہ یا جو بھی اب آپ کہہ لیجئے، قحط پڑا ہوا ہے،
सूखे का साल है, देयर इज़ अ ड्राउट, क्या किया जाए, लोगों के पास खाने को नहीं। उसने कहा ज़रा ये जो माहिरीन मौसमियात हैं, दी एक्सपर्ट्स इन वेदर, इनको बुलाओ। सबसे पूछा, कहा बताओ इस साल बारिश होगी या नहीं? उन सब ने कहा नहीं, इस साल भी बारिश के इम्कान नहीं। कहा एक मरतबा यकीन कर लो, ये आज जैसे विदाउट मशीन कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं थे। वो बहुत बड़े बड़े माहिरीन थे, पुराने ज़माने के जो खोजी थे वो हवा सूंघ के बता देते थे कौन सा परिंदा गया है। जो अबू सुफियान हायर करके लेके आया था ना कि मोहम्मद कहाँ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यानी बाकायदा केव तक, उस गार तक ले आया था। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। वो खोजी बड़े माहिर थे, तो उसने सारे माहिरीन बुलाया कि भाई इस साल बारिश होगी या नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं। कहा नहीं, तुम सब मिलके एक मरतबा देखो, सब हालात को परखो, फिर मुझे बताओ। उन्होंने कहा नहीं, हम बता रहे हैं इस साल भी बारिश नहीं होगी। कहा यकीन कर लो कि बारिश नहीं होगी, फिर मुझे बताना। अगले दिन सबने कहा कि हम सबको यकीन है बारिश नहीं होगी। कहा बहुत ही अच्छा है, इस साल भी बारिश नहीं होने वाली। हमारे वली अहद से कहो जरा नमाज इस्तिस्का पढ़ें, बारिश तो होनी नहीं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहो क्योंकि बारिश तो होनी नहीं है, उनसे कहो। अब आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, उसने इसलिए नहीं कहा कि बारिश हो जाए, उसने इसलिए कहा क्योंकि माहिरीन ने बता दिया बारिश नहीं होनी। अब इमाम नमाज पढ़ें ताकि जो मानने वाले बन गए हैं वो भी छोड़ दें। उसने इमाम की तरफ पैगाम भेजा, एक आदमी से कहा जाओ हमारा पैगाम लेके जाओ वली अहद के पास। महली में इमाम को बाहर नहीं जाने देता था। आप नमाज इस्तिस्का पढ़ें। नमाज इस्तिस्का वाहिद मुस्तहब नमाज है जो जमात से पढ़ी जा सकती है। नहीं तो हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़री में नमाज मुस्तहब नमाज जमात से नहीं होती। तवज्जो है। इमाम अलैहिस्सलाम से कहा आप नमाज इस्तिस्का पढ़िए ताकि बारिश हो जाए, फर्जंद रसूल बारिश नहीं हो रही है। इमाम ने कहा मैं आज नमाज नहीं पढ़ूंगा। मामून ने कहा कि पूछो क्यों? या क्योंकि मेरे जद रसूल खुदा मेरे दादा अली मुर्तज़ा की सीरत है, 3 दिन रोज़ा रखते थे, तीसरे दिन रोज़े की हालत में नमाज पढ़ाते। मामून ने कहा ये तो और भी अच्छा, हम करीब की बस्तियों में भी ऐलान करा देंगे ये नमाज पढ़ने वाले हैं। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। लेकिन उसकी साजिश क्या है? ये जो कुरान करीम की आयत है ना कि वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो मंसूबा बना रहा था कि इमाम को जितना हो सके मैं अलियाज़ु बिल्लाह इमाम की तौहीन करवाऊँ। का अतराफ की बस्तियों में, शहरों में, सब जगह ऐलान करा दो कि जो वली अहद हैं ये नमाज इस्तिस्का पढ़ने वाले हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिरी दिन एक मरतबा अपने अमामे का जो तहतुल हनक था खोला और इमाम ने कहा कि नंगे पाँव सब जाएंगे, अपने नालैन उतार दो। अपनी अबा को उल्टा कहा कि मस्तूरात खवातीन और बच्चों को भी ले चलो, जानवरों को, सब के सब बस्ती से बाहर निकले, शहर से बाहर निकले, हम वहां जाके नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे। दूर दूर से लोग जमा होने लगे। सारा मजमा, अक्सर उनमें से इमाम के मानने वाले चाहने वाले नहीं थे, सिर्फ देखने आए थे कि अहले बैत में से कोई आया, नमाज पढ़ने वाला, नमाज कैसी है, इमाम का वजूद कैसा है। इमाम ने एक मरतबा कहा अल्लाह अकबर, मजमा कांपने लगा। कहा लगता है ये अल्लाह अकबर कह रहे हैं, चारों तरफ से लब्बैक की सदाएं आ रही हैं। भाई मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि नक्शा खींचूं कि इमाम अलैहिस्सलाम कैसे तशरीफ लाए। इमाम तशरीफ लाए। इमाम ने एक मरतबा कहा कि मैं नमाज तरीका बताया, नमाज शुरू की। जैसे नमाज तमाम की, इमाम खड़े हुए, खुतबा देना चाहते थे। एक मरतबा मजमे ने कहा कि भाई आप दुआ कीजिए। इमाम ने कहा नहीं, अभी पहले सुन लो मैं कौन हूं, अपना तारुफ करवा दूं, अहले बैत का तारुफ करवा दूं। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया, सारा मजमा उठने लगा। कहा पीछे आपके अब्र आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं, क्लाउड्स आर कमिंग, सारे के सारे बादल आ रहे हैं। सारा मजमा भागने लगा। इमाम ने कहा रुक जाओ, ये बादल तुम्हारे लिए नहीं, साथ वाली बस्ती के लिए। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। ये बादल तुम्हारे लिए नहीं है, ये साथ वाली बस्ती के लिए। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक मत जानो, मैं बताऊंगा कौन सा अब्र तुम पे बरसेगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा मजमे को रोका, फिर तारुफ करवाया। मजमा ने एक मरतबा इमाम के चेहरे की ज़ियारत की। बहुत से लोग इमाम को सिर्फ देख के रोने लगे। कहा आज पता चला इस्मत क्या होती है, हुज्जत खुदा किसे कहते हैं। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किए। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, परवरदिगारा मेरी मजलूमियत और गुर्बत का वास्ता, इन पे बारिश बरसा दे। एक मरतबा इमाम ने इशारा किया अब अपने अपने घरों को चले जाओ, यही जो अब्र आ रहे हैं तुम्हारे लिए हैं। मजमा चला गया। जैसी बारिश शुरू हुई, मामून ने कहा वो जो माहिरीन हैं उन सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया। कभी तुम सब ने कहा था बारिश नहीं होगी। कहा हम कसम खा के कह रहे हैं बारिश नहीं होने वाली थी, ये इनकी दुआओं से हुई। मामून ने कहा मुझे तो बता दिया, मजमे को ना बताना, जो नहीं मानता वो भी इन्हें मानने लगेगा। अच्छा जाने गिरामी, ये अजमत है इमाम मासूम अलैहिस्सलाम।
بلکہ میں کہتا ہوں یہ امام کی عظمت نہیں، امام کے خادم بھی اس سے زیادہ عظمت رکھتے ہیں، امام کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے صرف یہ ایک اشارے پہ امام نے دعا کی، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ نے کہا ابر کرم برسے گا امام رضا علیہ السلام کی دعا پہ۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بس ایک مناظرہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ مامون نے جب تمام علماء کو جمع کیا، 2 برس 2.5 برس گزر چکے، جتنے یہاں تک بعض مفکرین نے لکھا ہے کہ بنی عباس کے تمام خلفاء میں سب سے زیادہ قابل ذہین مکار مامون تھا۔ جب بغداد میں اس نے اپنا کیپٹل منتقل کیا تو سارے مفتیوں سے کہتا تھا تیاری کر کے آنا، کل میں شیعہ بنوں گا اور تم سب لوگ مجھ سے مناظرہ کرنا، اور تمام مفتیوں کو اکیلا ہرا دیتا تھا۔ پھر خود ہی کہتا تھا میں تو، اب آپ کی انگلش میں کہتے ہیں نا پریٹینڈ شیعہ، میں تو تظاہر کر رہا تھا، میں تو بنا ہوا تھا، شیعہ ہوں ہی نہیں، اور میں نے اکیلے تم سب کو ہرا دیا۔ تو تم اگر کہیں تمہیں کوئی ایسا مضبوط شیعہ مل گیا جو اپنے ایمان اور عقیدے میں پختہ ہوا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو ایک مفتی نے سوال کیا، شیخ مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ بہت بڑے مفتی نے، عالم نے سوال کیا، کہا کہ بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ ہم سارا دن تیاریاں کرتے ہیں اور آپ سے ہار جاتے ہیں، آپ کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ کہا وہ جو 2 برس میں نے امام رضا کی خدمت میں گزارے۔ دشمن اور قاتل بھی مانتا تھا کہ 2 برس جو مسلسل امام رضا کے مناظرے دیکھے اور سنے، اس سے مامون بڑے بڑے مفتیوں کو مناظرہ ہرا دے، خود مانتا تھا کہ میرے پاس جو کچھ آج ہے یہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے جو مناظرے دیکھے اور سنے، یہ میں نے وہاں سے حاصل کی۔ اور میں اب مناظرہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن عزیزان گرامی امام سے یہاں تک بحث ہے، یہ میں اب کیونکہ علماء موجود ہے تو ایک اس طرف اشارہ کروں گا۔ آج تک خدا کی قسم میں نے ابھی دیکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے اس مناظرے پہ اس کی توجیحات میں شیعہ علماء میں آج تک اختلاف ہے کہ امام کا مقصود کیا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے، یعنی 1250 سال گزر گئے ہیں اور آج تک لوگ سوچ رہے ہیں کہ امام نے اس ایک چھوٹے سے جملے میں فرمایا کیا، جس ایک جملے سے مامون کو ہرا دیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کیا آپ کہتے ہیں؟ اب دوسرے مناظرے کا وقت نہیں رہا، صرف چند جملے مصاحب کے۔ کہا آپ کے جد علی بن ابی طالب کے جانشین رسول خدا ہونے پہ یا ان کے علم لدنی کے مالک ہونے پہ دلیل کیا آپ کے پاس؟ امام نے کہا آیا مباہلہ، وہاں اللہ نے ہمارے جد علی کو رسول خدا کا نفس کہا، نہ ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے انفس اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے۔ تو اس نے ایک مرتبہ جواب میں کہا کہ لولا ابناءنا، اگر آیت میں لفظ ابناءنا نہ آیا ہوتا تو آپ کی دلیل صحیح تھی۔ علی جو گئے ہیں وہ ابناءنا کی جگہ پہ گئے، انفسنا کی جگہ پہ نہیں گئے، یہ اس نے کہا۔ امام نے کہا تیری دلیل مان لیتا لولا نساءنا، اگر آیت میں نساءنا نہ آیا ہوتا، توجہ، رسول خدا انفسنا کی جگہ خود نہیں گئے، ابناءنا کی جگہ حسن حسین علیہ السلام کو لے کے گئے، نساءنا کی جگہ سیدہ کو، انفسنا کی جگہ علی علیہ السلام۔ توجہ، اب اس نے کہا کہ نہیں میں مان لیتا، نہیں رسول خدا خود انفسنا کی جگہ گئے، ابناءنا کی جگہ 3 ہستیاں گئی ہیں، علی حسن حسین۔ امام نے کہا میں تیری بات مان لیتا اگر آیت میں نساءنا نہ ہوتا۔ توجیحات بہت زیادہ، صرف ایک جواب پیش کر رہا ہوں، قبلہ کعبہ موجود ہیں جن کی وجہ سے میں خاص طور سے حاضر ہوں کہ ان کی اہلیہ کی آج 20واں بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں بہت زیادہ توجیحات ہیں۔ مرحوم محمد حسن نائینی، مرحوم آیت اللہ نائینی کے بیٹے، بڑے بیٹے، انہوں نے توجیحات میں ایک جواب لکھا ہے، وہ ایک جواب پیش کر رہا ہوں، سارے جواب نہیں پیش کروں گا، کہ قرآن کریم میں 6 مقامات یا 7 مقامات پہ ابناءنا نساءنا کے ساتھ آیا، بیٹے خواتین کے ساتھ آئے۔ توجہ کہ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، یہ بنی اسرائیل سے متعلق اللہ فرما رہا ہے فرعون کیا کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، نساء عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، جبکہ عورتوں نہیں بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو جب بھی ابنا کے ساتھ نساء آئے تو نساء سے مراد عورتیں نہیں بلکہ بیٹیاں۔
پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. تو امام نے فرمایا بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں علی انفسنا کی جگہ گئے ہیں کیونکہ ان کی زوجہ فاطمہ. اب میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا. یقین مانیے اتنی توجیحات علماء نے لکھی ہیں کہ امام کے ایک جملے سے مامون خاموش ہو گیا, بول نہیں سکا. امام نے ایک آیت کے جواب میں آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا اور خلیفہ خاموش. اسے معلوم تھا امام کیا کہہ رہے ہیں, اور آج تک سب لوگ توجیحات لکھ رہے ہیں کہ امام کی یہاں مقصود کیا تھا. میں نے صرف ایک جواب پیش کیا ہے, پتہ نہیں کتنے جوابات علماء نے لکھے ہیں. اگر کبھی موقع ملا, زندگی ملی تو میں پیش کروں گا. اذان گرامی, امام علیہ السلام کے ان جوابات سے مأمون کو معلوم تھا میں جس کسی کو بھی بلا لوں. اس نے چیف رہبر کو بلایا, راس الجالوت عربی میں کہتے ہیں, اسقف اعظم آرچ بشپ کو, پوپ کو بلایا, ہربز کو, ہندوؤں کے آتش پرست جو پارسی تھے اس زمانے میں, ستارہ پرست, سب کے جو سب سے قابل علماء تھے سب سے مناظرہ کروایا. امام اس طرح سب کو لاجواب کرتے تھے جیسا کہ لاجواب کرنے کا حق ہے. جیسا مأمون یعنی کوشش کرتا تھا امام علیہ السلام کو نیچے, اتنا ہی اللہ نے امام علیہ السلام کے نام کو اتنا ہی بلند کیا. بس بھئی امام کے القاب میں ایک لقب ہے غریب الغرباء. مولا حسین کے پاس حضرت عباس, حضرت علی اکبر, حضرت علی اصغر, 72 شہداء. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس امام محمد تقی علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن ایک امام ہیں جو غریب الوطن ہیں, غریب الغرباء. جب امام علیہ السلام کو زہر دیا نا مأمون ملعون نے, امام کو بلایا تھا. امام نے جملہ کہا خواجہ ابا سلط ہروی سے, کہا خواجہ اگر میں جب گھر واپس آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے, خون کی قے ہو رہی ہے. تو خواجہ مجھ سے کلام نہ کرنا, لیکن خواجہ میری ایک وصیت یاد رکھیے گا, جب میرا بیٹا مدینے سے آئے اسے میرے حجرے میں آنے دیجئے گا. آپ سمجھ گئے نا محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے. بس یہ میں کہوں گا واحد امام مولا حسین ہے جن کے آخری وقت میں کوئی پاس نہیں تھا. تنہائی میں, غربت کے عالم میں امام حسین کو ایسے شہید کیا کہ شمر کا بالوں میں ہاتھ تھا, گردن پہ خنجر تھا, لیکن وہاں بھی ایک ماں اپنے برقعے کا دامن پھیلائے بیٹھی. اجرکم اللہ, بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. امام رضا علیہ السلام کو ایک مرتبہ زہر دے دیا گیا. وہاں پہ امام محمد تقی علیہ السلام تڑپنے لگے, میرے بابا کو زہر دے دیا گیا. اجرکم اللہ. آج امام کی شہادت کا دن تھا, نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں. آج شہادت کی مجلس میں کتنے دور دور سے میں دیکھ رہا ہوں چہرے آئے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, امام کو غریب الغرباء ایک اور وجہ سے بھی کہا جاتا ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے مشہد چلیے گا. یہ اب سے تقریباً 30 برس پہلے کی بات ہے. میں مولا رضا علیہ السلام کی شہادت پہ زیارت کر کے باہر نکل رہا تھا. میں نے دیکھا سیاہ لباس میں خواتین ایک سیاہ تابوت لے کے آ رہی ہیں. چاروں طرف مرد حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, بوڑھی خواتین ہیں, تابوت اٹھا رکھا ہے. میں ایک مرتبہ رکا, اس پہ بہت رقت تھی. میں نے سوال کیا ان میں سے ایک مردوں میں سے ایک آدمی سے سوال کیا, یہ کیا ہے؟ میں بالکل نوجوان تھا, نیا نیا ایران پڑھنے گیا تھا, 30 برس پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک روایت میں ہے امام رضا کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا, اور اسی لیے امام رضا کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے. وہ بوڑھی بوڑھی خواتین کالے لباس میں, سیاہ پرچم اور انگور ہیں, تابوت لے کے آ رہی ہیں. ایک مرتبہ تابوت رکھا, سارے مرد آگے بڑھے, زیارت کرنے لگے. آئیں ذرا مل کے کہیں, اے جناب سیدہ, نہ جانے آپ کی اولاد کہاں کہاں لٹی, کہاں کہاں آپ کے بیٹوں پہ خنجر چلے, کہاں کہاں بیٹیوں کی چادریں. ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے گھر پہنچے, بیت الشرف پہ پہنچے. خواجہ نے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر رکھا تھا, کھڑکیوں دروازے بند. ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سے بچے کو دیکھا کہ آپ کے گھر میں آئے. سوال کیا, آپ کون ہیں, گھر میں کیسے آئے جبکہ دروازے بند ہیں؟
تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا خواجہ کیا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا میں آؤں گا؟ کہا کہ آپ امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کہا آپ اندر کیسے آئے؟ دروازے تو بند ہیں۔ کہا خواجہ وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے کیا وہ مجھے گھر میں نہیں لا سکتا؟ کہا خواجہ اب حجرے میں کوئی نہ آئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے خود غسل دیا، خود کفن دیا۔ بس میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، آج غریب الغربا کا پرسہ دینے آئے ہیں نا، میں آخری جملے پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل بھی دیا۔ میں کہتا ہوں کافور بھی جنت سے آیا ہوگا، پانی بھی کوثر سے آیا ہوگا، کفن بھی جنت کا ہوگا۔ بڑے تعظیم سے کہا کہ اے خواجہ میں نے اپنے بابا کا جنازہ خود پڑھ دیا، کل جب مامون آئے اور اپنے باپ کے قبر کے پیچھے دفنانے کی کوشش کرے بتا دینا میرے بابا کی قبر وہاں نہیں بنے گی، بتانا اس مقام پہ صرف پھاوڑا مارو گے قبر تیار ملے گی۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ جیسے ہی خواجہ نے زمین پہ پھاوڑا مارا قبر تیار تھی۔ مجھے نہیں معلوم قبر میں لینے والا کون تھا، لیکن کربلا میں جب مولا سجاد اترے ان کے پاس کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا لال بڑا زخموں سے چور چور۔